اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے مانیاں نے مجلس دی توفیقات خیر چ اللہ اضافہ فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ نحل دی آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے سے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یعرفون نعمت اللہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں معرفت بھی رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ثم ینکرونہا پھر انکار کر دیتے ہیں پھر وہ منکر ہو جاتے ہیں جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کافر ہیں تھوڑے جا کے آؤ ایک قدم آگے آؤ میرے پاس شکر بس ٹھیک بس کافی درود پاک ایک مرتبہ سارے اللہ صلی اللہ بس ٹھیک میرے محترم سامعین کل تک دی گفتگو جڑے دوست موجود سن کل دی اس مجلس سے انہوں نے علم چوہے گا کہ کل تک دی گفتگو اس منزل تے پہنچی سی کہ اللہ دی کائنات ہے جڑی اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے وہ سرکار دو عالم دی ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے جنہوں اللہ نے نعمت عظمہ قرار دیتا اور خالق نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس نعمت کا ذکر کرو جو اللہ نے تم پہ کی ہے اور وہ نعمت وہ ہے کہ جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے میرے محترم سامعین یہ وچ بھی ایک درس ہے یہ وچ بھی ایک معرفت ہے معرفت ہے بھی کہ حضور اللہ ویکھ کے مسواک بندے کیتی ہے یہ نبی دی سنت ہے ریش رکھی ہے بندیاں پیغمبر دی سنت ہے بندیاں نے کھانے تو بعد تھوڑا جا سویٹ استعمال کیتا ہے حضور کھجور وغیرہ آخر تے کھاندے سن آج بھی بندے کچھ نہ کچھ حلوہ کستر کچھ نہ کچھ کھاندے ہیں سنت پیغمبر سمجھ کے انہیاں سنتاں بندیاں اپنائیاں نے پیغمبر دی وجہ تو کہ اے بھی کم پیغمبر کیتا ہے اے بھی کم پیغمبر کیتا ہے اے بھی کم پیغمبر کیتا ہے یہ قرآن حکیم یہ بھی سنت ہے کہ جدی وجہ تو بچھڑے اکٹھے ہو جان وہ نعمت ہوتی یہ مطلب ہے جتھے بندیاں انہیاں سنتاں اپنائیاں نے سنت رسول سمجھ کے بندے نو ایسا معاشرے کردار ادا کرنا چاہیے کہ جڑے بچھڑے نے وہ اکٹھے کر دیاں جڑے لڑے نے میں صلح کرا دیاں تاکہ اس نعمت دا فائدہ ساڑے گھراں تک آ جائے اس نعمت دا فائدہ ساڑے معاشرے تک آ جائے میرے محترم سامعین سرکار دو عالم دی ذات مقدس دے متعلق کل تک دی گفتگو اگر تمہیں یاد ہوئے تھے پہنچی سی کہ اللہ پاک نے اس معرفت لوگوں تے دلوں تک پہنچان واسطے ایسے ایسے قدمہ دا قرآن چ ذکر کیتا ہے جنہ قدمہ دی عظمت ہی بندے پہچان جان تے معرفت الہی ہو جائے یعنی کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن سے کہ اللہ نے اپنے کچھ لوگاں دیاں کچھ قدمہ دیاں اپنی نشانیاں قرار دیتا کہ بندے معرفت حاصل کرنا یہی سو گفتگو کر دی حضرت اسماعیل دے پیران تھلوں آپ زمزم کر دیتا صفحہ مروہ تے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ دے پیران تے ہن تک اللہ اتھے دوڑا رہے بندے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام دے قدم ہائے مبارک دیا نشانہ نو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیتا اور آج دی گفتگو میں اتھو شروع کرنا کہ آل ابراہیم تے بھی درود ہے اور آل پیغمبر اعظم تے بھی درود ہے اس دنیا تے پہلے جڑی آل آئی ہے وہ آل ابراہیم بھائی اس دنیا تے آل ابراہیم پہلے آئے کعبہ انہوں نے بنائے آل ابراہیم اس تو بعد آل محمد آئے کمال ہے بھی کہ جس طرح
तुसां कभी बारात च वेख्या होवे कि या वलीमे ते वेख्या होवे 200-300 बंदा बैठ गया, सोफा खाली, 200-300 बंदा बैठा है, सोफा खाली। वो सारे लोगों को पता होता है कि इत्थे दूल्हे ने बैठना, इस वास्ते मैं खाली रहन देता हूँ। जेड़े वैसे आरसी बैठे भी होंगे ने उन्होंने भी पता होता जो वो आ गया ना असां खाली कर। ये मुमकिन हो सकता है कि वो दूल्हा जिदे वास्ते वो सोफा रखा गया है पिछे 2 साल सीटा पईयां होण ते आके पिछे बह जाए? नहीं बवेगा। शुक्रिया, नहीं बवेगा। और अगर बवेगा भी तो बंदे आखणगे की होया की होया, क्या होना तुहाडे वास्ते, इहदे वास्ते कुर्सी खाली पई है, मैं मर्जी नाल नहीं बैठा, वैसे बह सकना मैं, तुसां ते मेरे वास्ते रखी कि जिन्हें पढ़ना है वो आके बैठ के पढ़े, मैं नहीं, ये खाली पई है। तुहाडे चो बंदा थक जा जेड़ा वो मेरा हर घर जाके लेटेगा कि इत्थे बह जाएगा? यार टो ला के बह जाएगा। कुर्सी पिछे 2-3 कुर्सियां पईयां ने, मेरे दोस्त पिछे बैठे ने, अगर किसी सुनी है मजलिस ते पिछे कुर्सियां पईयां ने, ये ते बंदा सुनने वाला नहीं बहेगा। यारा सुनने वाला बंदा ये तो नहीं बवेगा, क्योंकि उन्हें इल्म है कि ये पढ़ने वाले वास्ते है, ये सुनने वाले वास्ते नहीं। बस इन्नी ही मार्फत है, जिदे वास्ते कोई कुर्सी होवे ना उन्होंने बहना चाहिए, जिदे वास्ते कोई सीट होवे यार उन्होंने बहना चाहिए। ये खाली है तेरा मतलब है। लो जी, अगर कोई बंदा इस मजलिस यार बह के थक गया, इतने तो थकने वाली गल कोई नहीं, किबला ने पढ़िया तो मैं पढ़ना पर लंबी तो मजलिस नहीं होंगी, एक बंदा पढ़ता 2 बंदे पढ़ते हैं, 3 बंदे, ज्यादा तो पढ़ते ही नहीं। अगर कोई थक के इतने बह जाए तो बंदे एक बार हैरान होकर वेखणगे इनू की हो गया, इनू की हो गया। नहीं गल जेड़ा नाम मुनासिब जगह ते बह जाना एक बार सोचना चाहिए कि इनू की हो गया। भाई उथे नहीं बहना तो कुर्सियां पिछे मौजूद ने, उथे बैठ जाए। इसका मतलब है कि सोफे ते जदों आएगा दूल्हा आके बवेगा, आया बाद आया बाद आया बाद आया बाद बैठा सब तो अगे आया बाद, मेरा नबी आया बाद। भाई आदम पहले आ चुके सन, नूह पहले आ चुके सन, हजरत इब्राहिम इस्माइल पहले आ चुके सन, हजरत मूसा ते ईसा पहले आ चुके सन। इसका मतलब तय हो गया ना, आदम नूं भी पता सी मुस्तफा की सीट खाली है, नूह अलैहिस्सलाम नूं भी पता सी उन्हां दी सीट खाली है, क्योंकि हर नबी अलैहिस्सलाम है मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर दरूद किबला मुस्तफा ते मुक जांदा ते बाद च रौला पैना चाहिए सी कि नबी की सीट ते कौन बहेगा। तुसां गौर ही नहीं फरमाया। मैं प्याना हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मुहम्मद। तुसां किसी किताब च पढ़िया हजरत मुहम्मद अलैहिस्सलाम? नहीं, हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। इसका मतलब है जो दरूद रसूल पे है वो दरूद उसकी आल पे है। इसका मतलब है रसूल की जगह पे जब बैठेंगे वही बैठेंगे जिन पर दरूद है। मैं हुकूमत की गल नहीं कर रहा, हुकूमत कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया कि यार हुकूमत कोई भी कर सकता, मैं हादी की गल कर रहा। हादी उन्होंने जगह ते वो ही आएगा जिदे उन्होंने की तरह दरूद हो। असी कोई जुल्म नहीं किया, सिर्फ बंदे साडी गल ध्यान नाल सुनी नहीं। असा जिहड़े पैगंबर तो बाद 12 मन्ने ने उन्हां चों पहला अली बिला फसल मने। अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम दा चौथा नंबर लगा ना, वो चौथा हुकूमत की वजह तो लगा है, फजीलत की वजह तो नहीं लगा, यारा कमालात की वजह तो नहीं लगा। कमालात के सारे सहाबा किराम जानते सन। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को जानते हो थोड़ा बहुत? मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब उन्होंने इरशाद फरमाया कि 1 लाख तकरीबन 20-22,000 सवा लाख के करीब सहाबा सन, जिन्हां चों 100 सहाबा मुफ्ती सन। 100 सहाबा मुफ्ती सन, उन्हां कोलों फतवा सहाबा लेंदे सन। उन्हां 100 मुफ्ती सहाबा विचों 11 मुजतहिद सन, जेड़े इज्तिहाद करके दसते सन कि इस मामले च की फैसला कर।
انہاں فرمایا وہ جو 1.25 لاکھ سن تقریباً اگر انہاں نو مشکل مسئلہ پیش ہوندہ سی تو وہ 100 کول آؤندے سن اور انہاں 100 نو اگر کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوندہ سی تو وہ 11 کول آؤندے سن تو جدو 11 نو مشکل بنتی سی وہ علی دے دروازے تے آؤندے مہربانی یہ مطلب ہے کہ حضرت علی دا کوئی نمبر جڑا ہے نا وہ حکومت دے صاحب نہ ہو رہے اللہ دے فضل نہ اللہ دے کرم نہ اور اللہ دیاں عطاواں تے فضائل نہ حضور دا نمبر اور وہ جڑا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے سب فور نہ مننے ہیں تے یہ جڑے 12 مننے نے سارے دے سارے محمد کئی بندے سوچتے ہیں یار سرکار دی ذات تے پھر آدم بھی انہاں جیسا نہیں نوح بھی انہاں جیسا نہیں ابراہیم و اسماعیل بھی انہاں جیسے نہیں وہ کمال نے لیکن پھر کیوں ہو سکتا ہے کہ اولنا محمد باوسطنا محمد باخرنا محمد وکلنا محمد اسی سارے تے سارے محمد ہیں بندے شک کرتے ہیں کہ شاید سارے نبی سمجھتے ہیں سارے رسول سمجھتے ہیں اسی سارے نبی نہیں سمجھتے سارے محمد سمجھتے کنیا بندہ توجہ فرمائی اسی سارے رسول نہیں سمجھتے سارے محمد سمجھتے نبوت بھی حضور تے ختم ہے رسالت بھی حضور تے ختم ہے ختم نبوت تے ساڈا مکمل قرآن دی قسم ایمان ہے یہ جڑے بعد چنے محمد تو بعد مہدی تک یہ سارے جڑے اسی محمد آنے ہیں وہ دیاں 3 وجہ وہ دھیان نہ سن لو جڑا پہلے تے درود ہے وہ آخری تے درود ہے اگلی گل دساں جی پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے آخری تے بھی صدقہ حرام ہے وڈے عالم نو فون کریا جڑے تانوں پسند ہے نا اور یارا اپنے پسندیدہ عالم نو فون کر کے پوچھیا جائے مولوی گل اج ٹھیک کیتی ہے پہلا نماز پڑھائے تامی عیسیٰ پیچھے ہوتا ہے آخری نماز پڑھائے گا پھر بھی عیسیٰ پیچھے بہت شکریہ یہ مطلب ہے کہ ایک دن آئے گا جدو حضرت عیسیٰ پیچھے کھلو کے تے مہدی اگے کھلو کے سارے جہان نو دسن گے کہ اصل میں معرفت الہی کیا ہے اگر بندہ اتنی معرفت رکھتا ہوگے پیغمبر دی ذات جیسی ذات کوئی نہیں لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر تو بعد جڑی آل ہے نا وہ نبی نہیں رسول بھی نہیں وہ اصل چکی نہیں اصل چو صاحبان درود نے صاحبان درود دے متعلق اللہ فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا ادھروں ویکھ کے گل سن تسلیم کرنے کا معرفت جدو آندی ہے نا ادو بندہ سمجھ جاندا ہے کہ جویں اونوں تسلیم کرنا ہے اوویں اودی آل نو تسلیم کرنا کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید جویں ابراہیم نو تسلیم کرنا ہے ایویں انہاں دی آل نو تسلیم کرنا ہے جویں مصطفیٰ نو تسلیم کرنا ہے اوویں مصطفیٰ دی آل نو تسلیم کرنا ہے معرفت آن لگیا کوئی دن نہیں لگتے سال نہیں لگتے صدیاں نہیں لگدیاں معرفت دا ایک خمسہ ہے معرفت جدو آن لگتی ہے ادو لمحہ لگتا ہے 9 تے 10 دی درمیانی رات سی عاشوراء محرم دا دن چڑھن والا سی رات نو ایک بندے نو معرفت آ گئی سبحان اللہ بعد رات تو رات ایک بندے نو معرفت آ گئی رات نو کسے کالج چ گیا سی کسے یونیورسٹی چ گیا سی کسے استاد کو گیا سی کسے پیر کا مرید ہویا سی کیویں معرفت آئی میں دسنا 10 محرم دی صبح نو حضرت ہور اٹھے یزید نو چھڈ کے امام حسین دی بارگاہ وال جا رہے سن رستے وچ شامی سپاہی ملیا او سکیا ہور کتھے جا رہے ہیں او سکیا امام حسین دا سلام کینو چھڈ آئے میں کہا یزید نو چھڈ آئے او سکیا تینوں ہویا کی ہے او سکیا یار مینوں راتی خیال آیا اسی خیال کو معرفت کہتے ہیں سبحان اللہ آباد رہو مجھے رات کو مجھے خیال آیا انہیں کہا کہ اسے کہ یار میں نے راتی صاحب لگ گیا وہ صاحب بندے لگ جاندہ اینج لگن لگا جی لگن لگا تیار ہوا جی انہیں کہا کہ اسے کہ راتی میں نے صاحب لگ گیا امام حسین والا اشارہ کر کے نا کہنے لگا یار راتی میں صاحب لایا ہے درود میں آئی دیتے پڑھنا تسلیم میں انہوں کر صدقہ جامعہ جی بہت شکریہ کہ بلا درود میں آئی دیتے پڑھنا تسلیم میں یہ مطلب ہے جو آل محمد پر درود پڑھ کر
तस्लीम किसी और को करे वही के बेमार्फत है। मेहरबानी मार्फत है कि जिदे ते दरूद पढ़िया जाए ओनू तस्लीम किया जाए। जिन्हों तस्लीम करना उसकी जात कैसी होनी चाहिए। कल की मजलिस तुहानूं पता जिथे मैं 2-4 मजलिसां इकट्ठियां पढ़ा, कल वाली मजलिस नाल मिलाना। कल मैं दस्सिया सी कि पैगंबर आज़म ने लोगों को आख्या कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आखो अल्लाह तो सिवा कोई अल्लाह नहीं, उस तो इलावा माबूद भी कोई नहीं, मसजूद भी कोई नहीं। तो उन्होंने बंदा आख्या भी तुसीं साडे वाले नूं कुछ ना आखो तो अपने वाला मनवाओ। उन्हें आख्या तुसीं ये गल्लां अगे कदी नहीं सुन कीतियां। पैगंबर ने आख्या अगे मैनूं हुक्म नहीं सी। उन्होंने उदण पता लगा कि इस मुस्तफा ते भी कोई हाकिम है। सदके जावां। उन्हें आख्या वो कौन है? फरमाया वही तो अल्लाह है जो मुझ पर हाकिम है। मैं अहकमुल हाकिमीन नहीं, मैं हाकिम जरूर हूँ, उसका हुक्म पहुँचाता हूँ, लेकिन वो अहकमुल हाकिमीन है, वो हाकिमों का हाकिम है। उन्हें आख्या नजर क्यों नहीं आता? फरमाया इस गल तो भी वो मुबर्रा है। ज़हन च क्यों नहीं आता? फरमाया ये तो भी वो मुबर्रा है, वो सुबहान है, बहुत बेऐब जात है, बहुत बेमिसल ते बेमिसाल जात है। उन्हें आख्या उन्होंने बेमिसल भी मनवा, बेमिसाल भी मनवा, लेकिन साडे वालियां चों ना ऐब ना कड्डो, साडे वालियां चों ऐब ना कड्डो भी ये वेख नहीं सकते, ये तुर नहीं सकते, ये सोच नहीं सकते। फरमाया गल तो इस तरह ही है ना। उन्हें कहा गल तुहाडी सच्ची है, पर सानू आदत पै गई है इन्हां मनण दी। बहुत शुक्रिया कि बला सानू इन्हां मनण दी हुण आदत पै गई है। तुहानूं पता है आदत एक ऐसी शहर है। आ जिहड़े बंदे कड़ाके कढ़दे ने आदत ही हो। वैसे कड़ाके नाम ही कढ़िए तो कुछ नहीं होंदा। मैं छोटा होंदा मैं कड़ाके बड़े कढ़दा। मेरी वालदा आख्या भी उंगलियां कमजोर हो जांदियां ने कड़ाके ना कढ़िया। वो फिर मैं फिर भी कढ़दा आदत। वो फिर मेरे दादा जी बड़े सख्त सन, बहुत सख्त। हो सके शाम को मैं तेरे दादे ने दसना। मेरी वालदा कहना मैं क्या उन्होंने दस। उन्हें कहना मैं दस, तू मुड़दा ही नहीं। उन्हें दस ही चाचा जी आते सन मेरे दादे मेरी अम्मा, चाचा जी ये मुंडा कड़ाके बहुत कढ़दा है, इनू मैं डकिया तो बास नहीं आता। तो दादा जी की फरमाया हो सके निका होंदा मैं भी बड़े कढ़दा। चल हो सके तंद नहीं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छी पंजाबी समझते हो पै, अच्छी बोलते हो पै। मेरी अम्मा ने गल की तो मैं पता नहीं तंद तानी किनू आंदे। उस आख्या इत्थे तंद नहीं तानी बिगड़ी। मैं क्या अम्मा वो किनू आंदे? उस आख्या जिन्हें डकना सी वो आप जेड़ा आप किसी काम च मुलव्वस होवे ना वो ला कह ही नहीं सकता। क्या बात है यार, ला ते वो आखेगा भी ऐसा ना कर जेड़ा आप विच मुलव्वस ना होवे। जेड़ी बुजुर्गां काफर बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही होंदे भावें काफरां दे होण। भाई बुजुर्ग तो मुराद है वड्डे काफरां दे वड्डे वड्डे बंदे बह के ना ते मेरे नबी के खिलाफ गल्लां करन लगे। उन्हें आख्या जी साडे बुतां चों ऐब कढ़दे ने, हालांकि असीं सादिक भी मनने आ, अमीन भी मनने आ। कदी ये साडे बुतां चों ऐब ना कढ़न, कदी अंदर भी किसी काम का नहीं। लात मनात उज़्ज़ा ये कुछ भी नहीं। वो गल्लां आपस में बंदे करन लग पए ते सलाह उन्हें ये बनाई कि जिवें साडे माबूदां चों ऐब कढ़दे ना मुस्तफा, असीं इहदे रब चों ऐब कढ़ांगे। चलो सवेरे वंड लो जिथे बवो ना इहदे रब चों ऐब कढ़ो। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। वो जो बंदियां शोभे वंड लैन कि वो अगर इहदा रब मीह पांदा है असीं ऐब कढ़ांगे, ये आंदा मेरा रब धुप लांदा है असीं ऐब कढ़ांगे, ये आंदा मेरा खालिक है मेरा राज़िक है असीं हर सिफत चों ऐब कढ़ांगे। एक बाबा बैठा सी चुप करके, जिहड़ा चुप कीता होवे ना चुप वो तकलीफ देई होई। ये जेडे ज़ाकिरीन बेचारे आते हैं तो असीं सारे बोलो, थोड़े बोले हो, 2-3 बंदे अजे भी नहीं बोले है ना। वो आते ने 2-3 बंदे अजे भी नहीं बोले। असल गल है कि बंदा पीड़ा मुँह करके ना चुप करके ज़ाकिर दे अगे इत्थे बह रहे ना उन्होंने पढ़ना भुल जाए। वो आंदा इनू रखी है ये की गल है। चुप कर जाना बंदा चंगी भली बंदा गल करता होवे उहदे सामने बंदा बिल्कुल दाना बन के बिल्कुल सीरियस बन के अंज करके रहिंदा रहे ना अंज करे हाँ ना करे अगों उन्होंने गल्लां भुल जाए। ये फितरत है इंसान। कुछ ना कुछ बंदे हलदे बुलदे रहन तो परेशान का पास वो बाबा कीता सी चुप।
وہ دوجے سارے کافر انہوں کہنے لگے بزرگوں تسی نہیں بولتے. وہ پھر میں پنجابی بولنے لگا یہ تشریح آپ ہی کتے کر لیا جی آج اردو کتوں لب لیا جی وہ ساری پنجابی چ لفظ مستعمل ہے تے یہ ترجمہ کوئی نہیں. اس آخیا تسی چوڑاں پہ مار. یہ چوڑ ایک ایسی لفظ ہے کراچی ایک یونیورسٹی سے مشاعرہ ہو رہا سی تے اس چوڑ استعمال کیتا بہت بڑے شاعر نے انہوں دا نام ہے خالد مسعود تھوڑے جوال چٹے نے انہوں نے کاڑے خالد مسعود انہوں نے لفظ چوڑ استعمال کیتا تو ایک بچی نے پوچھا یونیورسٹی دے نہیں کہ ساری یہ چوڑ کیا ہوتا. اس نے کہا بیٹے یہ جو چوڑ ہے یہ سمجھایا نہیں جا سکتا صرف دکھایا جا سکتا. اور سکھا پترا کو چوڑ جا بندہ لبا نہ میں وہ میں تینوں وخا چھڑاں گا بھئی آئی انہوں سمجھانا ذرا مشکل ہے. وہ میں لفظ استعمال کیتا تو پریشان نہیں ہونا. اس کافر بابے نے آکھا کہ تسی چوڑاں پہ مار دیو. انہاں کہا کیوں جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ساڈیاں معبوداں چوں عیب کردا ہے تے اسی او دے معبود چوں عیب نہیں کر سکدے. جدو انہاں کے کی بیان دے ہو انہاں کہ او ساڈیاں معبوداں چوں روب عیب تلاش کردا ہے تے عیب بیان کردا ہے اسی او دے معبود چوں عیب تلاش کر کے کڈاں گے. بابا پاویں کافر سی گل نو سیٹی چنگی کیتی ہے ایتھے ٹھنڈ پہ گئی ہے. ہو سکے افسوس دی گل لے وے یہ جدوں دا تواڈے وچ پھردا ہے تو جان دے ہو. انہاں کیا جاننے ہاں انہاں کہ جدوں تسی اے دے وچ عیب نہیں کر سکے اے دے رب جو عیب کر صدقے جاواں مولا کائنات انہوں جزا عطا فرمائے. بہت شکریہ. انہاں کہ جدوں اے بندہ ہو کے انسان ہو کے بشر ہو کے اللہ اکبر جدوں اے بشر ہو کے ساڑھے سامنے زندگی گزار رہے ہیں تے اسی انہاں بچوں عیب نہیں کر سکے اے تے رب بچوں عیب کیسا لگا. بہت شکریہ. آج پھر وہ آیت جڑی کل پڑھن لگا سا وہ دی باری آج آئی سورہ مبارکہ یونس میں آکھا سی اگر جناب دے ذہن چاہیا ہو تو میں آکھا سی سورہ یونس پڑھن لگا وہ کل پڑھ نہیں سکے وقت ختم ہو گیا آج پڑھنے. یہ جدو انہاں لوگاں آکھا نا تسی قرآن کتھوں لے ہوندے ہو فرمایا میرا حاکم ہے وہ حکم کرتا ہے وہ میرے تے نازل کرتا ہے وہ میرے تے قرآن نازل کرتا ہے تے جو وہ آؤندا ہے نا حکم وہ میں تو سنا دیں. میں رسول ہوں میں پیغام پہنچان والا میں نبی ہوں میں خبر دین والا خبراں ساریاں اتوں ہوندیاں اور پیغام بھی سارے اتوں آؤندے اس ذات کو. انہاں کہا بھی اگے تے نہیں سننا ایسی گل فرمایا اگے انہوں حکم نہیں کیتا ہن میں نے حکم کیتا ہے. انہاں کہا سانو لگدا جو بندے ہوندے نا پیڑے بھی کہنے لگے لگدا اس طرح تسی آپ یہ گلاں بنا بنو لیندے ہو. جدوں انہاں آکھیا نا نعوذ باللہ کہ تسی آپ ہی کڑ کڑ کے بنا بنا کے ایک قرآن ساڑھے سامنے بیان کر دے ہو. سورہ مبارکہ یونس جی آیت دا نمبر عزیزو 16 جی خالق کے کائنات نے فرمایا کل میرے حبیب ان سے کہہ دو میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کیا ایڈا بڑا چیلنج ہے پتہ نہیں لوگ کتھے معجزے منگتے ہیں. کئیاں گھراں دی ٹینکی لیک ہو جائے تو پانی تھلے آ جائے تو اندر معجزہ ہو گیا آج ویڈیو بنا لو آگے معجزہ اے ہی معجزہ عقل عاجز آ گئی جنہوں زندہ معجزہ اندر میں پڑھنا خدا دی قسم کسے نمیں معجزہ دا انتظار نہ کرنا اے وے معجزہ. خالق کائنات نے فرمایا کل میرے حبیب ان سے کہہ دے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم اگر چاہتا نہ اللہ کہ میں پڑھتا تم پر یہ آیتیں ولا ادراکم بھی اور نہ تمہیں سمجھ آتی اور نہ تمہیں ادراک ہوتا میں جو کرتا ہوں اس کے حکم سے کرتا ہوں نہ چاہتا تو میں کیوں بیان کرتا وہ نہ چاہتا تو تمہیں ادراک کیسے آتا. فرماتے ہیں فقط لبست فیکم عمرن من قبل ہی افلا تاکلون نئے معجزے کی ضرورت نہیں ایک عمر میں نے تم میں گزاری ہے تمہیں اب بھی عقل نہیں آتی. کیا بات سبحان اللہ. نوجوانوں قریب ہو کے سننا ہے آیت مجیدہ فرماتے ہیں فقط لبست فیکم عمرن میں نے ایک عمر کا حصہ تم میں گزارا ہے نا من قبل ہی یہ قرآن بیان کرنے سے پہلے میں نے تم میں عمر گزاری ہے نا نا اتوں وکھرے چانچوں کو تصویر نظر نہیں ہونی
سورج تھلے نہیں آنا، کوئی فرشتہ سامنے نہیں آنا، کوئی نواں کام پانی دی مٹی تے مٹی دا پانی نہیں بن جانا، کچھ بھی نہیں ہونا، دودھ دا پانی نہیں بننا، پانی دا دودھ نہیں بننا۔ میں تو اڈے عمر گزاری ہے جی گزاری ہے۔ فرماتے ہیں من قبل ہی قرآن بیان کرنے سے پہلے میں تم میں رہا ہوں، ایک عمر تم میں گزاری ہے۔ فرمایا جب میری عمر ساری تمہارے سامنے گزری ہے اور مجھ پہ شک کرتے ہو، افلا تاقلون، تمہیں عقل نہیں آتی؟ سبحان اللہ، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ تو مطلب ہے پیغمبر نے جو معجزے دکھائے ہیں وہ جاہلوں کے مانگنے پہ دکھائے ہیں، جو نبی نے خود معجزہ پیش کیا ہے وہ سیرت محمد مصطفیٰ ہے۔ یارا انہاں آکھیا درخت تول کے آوے تو پھر نبی نے بکھایا، انہاں آکھیا سورج واپس آوے پھر نبی نے بکھایا، انہاں آکھیا چند دو ٹکڑے ہوئے وہ بھی نبی نے بکھایا۔ یہ الگ گل ہے، پیغمبر نے کوئی معجزہ پہلے نہیں بکھایا، پیغمبر نے یہی معجزہ دیا کہ ایک عمر میں نے تم میں گزاری ہے، اور اگر تم میرے متعلق کوئی بات ایسی کرتے ہو کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، میری عمر کا تمہارے سامنے ہونا ہی معجزہ ہے۔ ایدے سامنے عقل آجاز آ جائے گی۔ میں ایک عمر تو اڈے وچ گزاری ہے، تو نہیں پتا کہ میں کیسا۔ یہ دا مطلب ہے پیغمبر نے ہائے کوئی معجزہ دکھانے کی بجائے کردار کا معجزہ پیش کیا۔ پڑھے لکھے بندے تے بچے دھیان نال سن لیں، نور میں بے عیب رہنا معجزہ نہیں، نور میں بے عیب رہنا معجزہ نہیں، بشر بن کے بے عیب رہنا معجزہ۔ او یار نور تے ہے ہی بے عیب، نور تے نیڑے تے پلیتی آ ہی نہیں سکتی۔ مثال دے وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر تے بہ کے پورے سیلاب زدگان دا دورہ کر کے تے کر جا کے آکھے ویکھ لو میں چھٹ بھی نہیں پہن دی۔ یارا میں مثالوں تو بغیر گل واضح نہیں کر سکتا، میں ٹیچر رہا تو میں نے پتا گل کہ میں سمجھانی، بچے بھی سمجھیں گے۔ جڑا ہیلی کاپٹر تے چڑھے تے پورے سیلاب زدگان علاقے دا دورہ کر کے آیا ہے، نالیاں بھی ویکھیاں نے، اس نالے بھی ویکھے نے، گندے نالے بھی دوجے نالے بھی، ہر شے ویکھ کے تے شام نو جا کے آکھے دیکھو جی پورے ملک دا میں دورہ کر کے آیا تے سارے سیلاب دے وچوں گزر کے آیا، ویکھ کے آیا تے چھٹ بھی نہیں پئی۔ بندے تاں سارے بچے پہ چھٹ کتھوں پینی؟ تسی چھٹاں تک آئے ہی نہیں، تسی رہ ہی ہوتے ہو، تسی چھٹاں تک آئے ہی نہیں۔ فرشتیاں دا بے عیب ہونا اور ہے، حوران جنت دا بے عیب ہونا اور ہے۔ جڑا پورے عرب دیاں چھٹاں دے وچ زندگی گزارے تے پھر پلیتی نیڑے نہ آوے، اسے کہتے ہیں یطہر قوم تطہیرا۔ شکریہ کہ میرا خیال ہے کہ نبی پاک نے اپنی عمر مبارک کو دلیل کے طور پر پیش کی، اپنے کردار کو دلیل کے طور پر پیش کی۔ ایک اور آیت مجیدہ پڑھنے ہیں اور سورہ مبارکہ حجر دی آیت ہے۔ خالق فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، قوم لوط کی بات کرتے ہوئے سورہ حجر کی 72 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وہ جو قوم لوط تھی وہ اپنی مستی میں سرگردان تھے، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، مجھے تیری، بھائی کیا بات ہے، مجھے تیری ساری عمر کی قسم۔ حضرت رسول خدا دی ظاہری عمر 63 سال ہے جی۔ یار جڑی دوسری روحانی، نورانی اور ملکوتی عمر ہے وہ دا میں نے پتا نہیں، وہ دے ادو شروع ہوتی ہے جدو آدم بھی نہیں سی، وہ ادو تک رہ گئی جدو سور پھونکا جائے گا۔ وہ تے سرکار دی عمر مبارک نورانی عمر، ملکوتی عمر، عرفانی عمر وہ بہت لمبی، وہ دا نہیں پتا۔ جڑی ظاہری حضور دی زندگی ہے وہ 63 سال ہے جی۔ مہربانی، یہ مطلب ہے جی 63 سال دی زندگی تے بھی بحث کریے تے اللہ نے 63 سال دی قسم کھا دی، بولو یار 63 سال دی ساری زندگی دی قسم کھا دی۔ یارہ 72 نمبر آئے تھے سورہ حجر دی پڑھ لے، لَعَمْرُكَ، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس میں عیب نہ ہو۔
صدقہ جاما یہ مطلب ہے میرے پیغمبر دا بچپن بھی بے عیب ہے، لڑکپن بھی بے عیب ہے، جوانی بھی بے عیب ہے، بڑھاپا بھی بے عیب ہے، نبی دے دن بھی بے عیب ہے، نبی دیا راتاں بھی بے عیب ہے، نبی دیا محفلاں بھی بے عیب ہے، نبی دی تنہائی بھی بے عیب ہے۔ قبلہ اے ہی پورا دین ہے۔ جدن بندیاں نو معرفت آ گئی نا کہ نبی دا زندگی دا لمحہ لمحہ بے عیب ہے۔ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، حضور دی زندگی دا لمحہ لمحہ بے عیب ہے۔ ایک کدی تساں درود تاج سنے؟ درود تاج صاحب تاج ہے، والمعراج ہے، والبراق ہے، والعلم سنے؟ مہربان ادھر ایک لفظ ہوتا ہے واللہ عاصمہ وجبریل ہو۔ اے تہاڈی خیر میں تھوڑے ہی بندے بولے ہو لیکن الحمدللہ بولے ہو۔ واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، میرا ترجمہ کیا اللہ اس کا عاصم ہے، جبریل اس کا خادم ہے۔ سبحان اللہ یار، ہودی ضمیر پیغمبر کی طرف جا رہی ہے۔ واللہ عاصمہ، اور اللہ حضور کا عاصم آکھو جی مونچو، اے این نال عاصم ہے جی، این الف آ سواد اور مین عاصم۔ واللہ عاصمہ و جبریل، اے اگلی گل دی چھتی سمجھ ہوں گی کہ جبریل حضور کا خادم ہے، ڈاکٹر نہیں۔ کمال ہے بھائی، جبریل حضور کا خادم ہے اور اللہ حضور کا عاصم۔ تا چار پانچ بندے بھی بولن گے تو مجلس ہو جائے گی۔ وہ جڑے آندے نا کہ فرشتے بھی آکے داد دین تے تھوڑی ہے، جڑے فرشتے نال نہیں پہ رجدا وہ تیری داد نال کی بنے گا؟ دو چار بندے بس تعاون کرن، جویں پہاڑے پڑھتے سن نکے ہوندے، ایک دونی دونی، دو دونی، چار، مہربانی۔ وہ ساری کلاس نہیں سن ہوندے، وہ پنجا چھیاں نو ہوندے سن سارے پہاڑے، باقی دی کلاس نو صرف پہاڑیاں دی طرز ہوندی سی۔ دو چار بندے بولے نے مینوں کافی۔ واللہ عاصمہ و جبریل، جبریل حضور کا ہے صدقہ خادم ہے اور اللہ حضور کا عاصم ہے۔ عاصم حضور جس طرح خادم کا مفعول مخدوم ہے، عاصم کا مفعول معصوم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی خادم ہو تو جس کی خدمت کرے اسے مخدوم کہتے ہیں، اور یارا ساجد جس کو سجدہ کرے مسجود کہتے ہیں، عابد جس کی عبادت کرے معبود کہتے ہیں، ضارب جسے مارے اسے مضروب کہتے ہیں۔ جو خدمت کرے وہ خادم، اور جس کی خدمت کی جائے وہ مخدوم۔ معصوم بچے ہوئے کو کہتے ہیں، عاصم بچانے والے کو کہتے ہیں۔ جبریل حضور کا خادم ہے اور حضور جبریل کے مخدوم، شکریہ کہ بنا مخدوم ہے۔ اللہ حضور کا عاصم ہے اور میرا نبی تھوڑے ہی بولے معصوم، اللہ ہے عاصم۔ اور یارا جبریل ہوئے خادم تے پیغمبر کی مخدوم، اللہ ہوئے عاصم تے میرا نبی معصوم۔ معصوم 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 کہتے ہیں ہر قسم کی آلائش اور رجس سے بچے ہوئے کو۔ سبحان اللہ۔ معصوم کہتے ہیں ہر آلائش، پلیتی، رجس اور عیب سے بچے ہوئے کو۔ عاصم کہتے ہیں بچانے والے کو۔ یہ تو مطلب ہے میرا نبی ہر عیب سے جو بچا ہوا ہے نا، بچانے والا خدا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، پورے علاقے میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ بچانے والا کون ہے؟
خدا ہے یار، شکریہ یار، نبی معصوم ہے تے اللہ آسم ہے نا، آسم ٹھیک ہے. اوتھے بندہ کھلار دیو جڑا بندے نو چیک کر کے اندر آن دے کہ کوئی بندہ اسلحہ لے کے اندر نہ آئے. ٹھیک ہے چیک کر او دے کولوں ہر بندہ تلاشی دے کے آوے تے ایتھے بندہ بیٹھا ہوئے تے پستول دے ڈبے ہو گئے، اعتراض ہوتے تو نہیں ہوگا؟ اعتراض ہوتے تو ہوئے گا. چیک کیتے نہیں سارے بندے کیتے نے. اس نے کہا یار تو کی چیک کریں، تو ہی کھلوتا سا. تو پھر بندہ اسلحہ لے کے اندر آ گیا. یار کی کر کوتاہی کدی چیک کر دی. بچان والا اللہ ہوئے. کمال ہے بھائی. اور بچے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اور نبی کی ذات میں عیب تلاش کرنے والے بے غیرتوں، اگر نبی میں عیب آ جائے اللہ پہ حرف آتا. آباد رہو یار. نبی کی ذات بے عیب، نبی کی ذات بے عیب ہے. جس طرح اگر اسلحہ اندر آ جائے کوتاہی اس کی ہے جس کو چیک کرنے پہ کھڑا کیا گیا تھا. اگر پیغمبر کے قلب اقدس میں کوئی شیطانی معاملہ آ جائے اور پیغمبر کی توہین نہیں اللہ کی توہین. سر اٹھاؤ یار. انہوں منو گے تسی کہ اللہ عاصم ہو تو نبی معصوم ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اللہ بچانے والا ہو، اللہ بچانے والا ہو تو نبی بچا ہوا ہے نا، بچا ہوا ہے نا. میں انہاں بندے کو پوچھنا جڑے بے کے ختمہ چاہتے ہیں واللہ ہو عاصم ہو. تیرا دھیان امروداں تے ہوندا ہے، سیباں تے ہوندا جڑے اگے پے ہوندے نے. اور خدا دا نائی انہاں نعمتاں نو کھا، ایس نعمت دی معرفت حاصل کر. بچانے والا اللہ ہو تو نے کہاں سے لے لیا کہ جبریل آپریشن کرتا رہا اور نبی کے دل سے کوئی عیب نکالتا رہا. نبی کے دل میں آ جانا عیب کا توہین نبوت نہیں، توہین توحید ہے. تو اڈی کیا بات. پیغمبر ظاہراً بھی بے عیب تھے، باطناً بھی بے عیب تھے. پیغمبر دا ظاہر بھی بے عیب ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. یہ جڑے دوست نے درود پڑھایا ہے انہیں کمال کی تھی. انہیں درود پڑھا کے انج کیتا ہے جی میں کسی دا چیتا نہیں کرائی دا، جی میں کسی نو چیتا کرائی دا. جدو میں پیغمبر نو بے عیب دسیا نا دلائل نہ، انہاں اسے والے آکھیا درود پڑھو تاکہ بندے سمجھ جان جی میں محمد بے عیب ہے اویں آگ بے عیب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اڈے گھر وچ ریل ہے جی، ریل او دے وچ کی رکھیا جاندا؟ قرآن. کتاباں تے تو زخیم بھی ہے نا، بخاری شریف، مشکات شریف، نسائی شریف، مشکات شریف، بخاری شریف ہے نا، مسلم شریف. اور جنیاں شریف نے پاویں کڈیاں شریف نے، جتھے اے شریف آ جائے نا بندے بخاری شریف نو سرانے تے رکھن گے، ترمذی شریف نو سرانے تے رکھن گے، کھیس تھپ کے اوتے مشکات شریف رکھن گے. تے ریل چ جدوں رکھن گے، ریل جدوں رکھن گے قرآن رکھن گے. جتھے قرآن رکھیا جائے نا اتھوں قرآن چک بھی لئیے تو پھر بھی قرآن ہی رکھی دے. کیا بات ہے یارا. خالی ریل ہو جائے تو پھر بھی قرآن ہی رکھنا نا. میں اپنا قرآن رکھ کے پڑھتا رہا، میں ٹھپ کے ٹر جا، مگروں جڑا آیا انہیں بھی قرآن ہی رکھنا ہے. وہ اپنا لے کے ٹر جائے، جڑا پھر آیا انہیں بھی قرآن ہی رکھنا ہے. جس طرح قرآن کی جگہ پہ صرف قرآن آتا ہے، بے عیب کی جگہ پر صرف بے عیب ہے. میرا نبی کڈا بے عیب ہے، میرا نبی ایڈا بے عیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی دا بے عیب اور پڑھنے لگا جی. سورہ مبارکہ نجم پڑھ رہے ہیں. خار کے کائنات نے حضور دا بے عیب ہونا قرآن ذکر کیا. اللہ پاک ارشاد فرماندن
والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ اوپر سے نیچے گرتے، قسم ہے تارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اس گل دا صرف انہوں لطف ہونا ہے جنہوں پتہ ہے وہ دروازہ کیڑا جتھے ستارے اترتے۔ اللہ فرماندہ قسم بے عیب کی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماندہ ہے کمال ہے یار، ستارے کی قسم جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، جب وہ گرتا ہے۔ یہ مطلب ہے اگر کسی دروازے پہ ستارہ اترے تو اللہ اس ستارے کی قسم کھاتا ہے۔ سوچ، اترنے والا ستارہ اتنا بے عیب ہے، گھر والے کتنے بے عیب۔ ایک اور بھی یہ تشریح ہے وہ بھی کر دینا، جی کل کسی عالم نے تو انہوں آکھنا نا بھی اصل گل او سی، وہ اصل بھی میں تو دستا۔ کچھ علماء نے لکھیا ہے اس نجم سے مراد والنجم اذا ہوا، اس نجم سے مراد ہے آیتوں کا اوپر نیچے اترتا۔ چلو ایتھے ہی مکلو، دیکھو جی گل لے کسے آکھنا جی ستارہ کوئی نہیں سی اترے آئے نہ کرنا بنائیں اسی ایتھے ہی آ جائے۔ یہ مطلب ہے اگر آیت نجم ہے، آیت ایک ستارہ ہے، ستارے میں روشنی ہوتی ہے، آیت میں بھی کوئی نہ کوئی روشنی ہوتی ہے۔ جو آیت اترتی ہے، اللہ اترتی ہوئی آیت کی قسم پھر کھا رہا ہے نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، چلو ستارے نو آیت آکھ لو، ایتھے ہی مکو۔ یہ مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اوپر سے نیچے اترنے والی آیت کی قسم۔ آپ سوچ، جب آیت اتنی بے عیب ہے، جس دل پہ اتری وہ دل کتنا بے عیب۔ آ رہی ہے معرفت آ رہی مولا تو جی شکریہ کہ اترنے والی آیت کی قسم نہیں چھڑو، دل دی گل پھر کرنا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا ادراک وہ کو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ اور خود ہی فرماندے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات ہزار راتوں سے نہیں، ہزار دنوں سے نہیں، ہزار مہینوں کے برابر نہیں، بہتر بہتر۔ وہ جس رات میں قرآن اترے، جب اس رات جیسی رات کوئی نہیں، جس ذات میں قرآن اترے، سبحان اللہ، اس ذات جیسی ذات کہاں سے ملے گی۔ یہ مطلب اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ لوگوں میں قسم اٹھا کے اللہ فرماتا کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تمہارا ساتھی ہے نا، تمہارا صاحب حکم، یہ جو تمہارا ساتھی مصطفیٰ ہے، یہ کبھی راستہ نہیں بھولتا۔ ہائے ہائے، یہ کبھی راستہ نہیں بھولتے۔ اللہ فرماتا ہے وما غوا، نہ کبھی راستہ بھولتا ہے، ما ضل، اور نہ کبھی بہکتا ہے۔ کبھی یہ بہکتا نہیں، اسے زندگی میں نہ کہنا کہ یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ خبردار، میرا پیغمبر کبھی بہکتا نہیں ہے اور نہ کبھی گمراہ نعوذ باللہ ہوتے ہیں۔ میرا نبی کبھی بھی راستہ بھولنے والا نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ تو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں۔ میرا پیغمبر اپنی خواہش سے، زبان کنی بے عیب ہے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ میں تھے مجلسہ پڑھ رہا کہ یقیناً میں تہاڈی خواہش تے ہی آیا، چلو تہاڈی کونی سی خواہش میرے پر مہربان، ہوں میں جب پڑھنا پہ تو میری بھی کوئی خواہش ہے ہی، تاں میں پہ پڑھنا، میں نے کوئی مار کے تو نہیں پہ پڑھنا، میں بھی اپنی خواہش تہاڈی، یہ مطلب کدی تہاڈی خواہش میری خواہش، یہ میرے سا ہو رہی ہیں، تسی آندے ہو میں پڑھا، میں نہ چلو میں پڑھنا، یہ ساڑیاں خواہشاں، میں بولنا پیا، کوئی آکھے گا میں پڑھانا پیا میری خواہش نال پہ بولتا، کوئی دوست آکھے گا میں موضوع دیتا سی تے پہ بولتا ہے، انہوں آکھیا سی صرف تو معرفت تے پڑھنا، یہ مطلب ہے کسی دی خواہش تے عمل میں کرنا نا، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے لوگوں وما ينطق عن الهوى، یہ مصطفیٰ جب بولتا ہے نا، اس کی اپنی خواہش ہی کوئی نہیں،
یہ جب بولتا ہے اس کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جب نطق کرتا ہے وحی سے کرتا ہے، وحی ہوتی ہے۔ زادی صاحب فرماتے ہیں یہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ایک ہے دوسری ہے، ایک ہے دوسری، وہی دی ہے حمزہ والی تھلے حمزہ ہے، وہ ہے دوسری ہے حکے والی۔ فرماتے ہیں یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتا ہے، یہ اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں، اس لیے کہ اس کی پیغمبر کی زبان جب حرکت کرتی، پیغمبر 40 سال پہلے بھی بولے یارہ، 40 سال پہلے بھی بولے، 40 سال تو بعد پھر قرآن بولے۔ ایک کی زبان ہے جڑی جدوں ہلی ہے، یا قرآن بنے یار یا حدیث بنی ہے۔ پیغمبر دیاں کچھ گلہ قرآن نے، پیغمبر دیاں کچھ گفتگو احادیث نے، یہ بھی پیغمبر نے خود ہی دسیا ہے قرآن کیڑا ہے تے حدیث کیڑی۔ یار زبان ایک کی ہلی ہے، کدی قرآن نکلتا رہا کدی حدیث نکلتی رہی۔ جڑے بندے میں نے تیسری مجلس سن رہے ہیں، جڑا آج بندہ آیا نا وہ آندا یار اے مولوی نو میں سنیا جی، وہ آندا تو آج سنیا ہے، میں کل بھی سنیا سی۔ یہ مطلب ہے وہ سینیارٹی رکھتا ہے، وہ سینئر ہو گیا نا۔ وہ آندا یار تو آج سنیا میں کل بھی سنیا۔ ایک آندا تو پرسوں آیا سا، آندا نہیں، آندا میں پرسوں بھی سنیا لو، وہ دن بھی سینئر ہو گیا۔ کیڑا پرسوں والا جنہیں 3 دن سنے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ آندا بھائی جی تسی 3 دن دی گل پہ کر دیں، یہ جدوں دا پہ پڑھتا ہے نا میں ادوں دا پہ سننا، وہ میرا پرسوں والا بھی چپ کر جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، میرا میں اپنی مثال چھڑ دیا کدھرے اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی گل نہ ہوتا۔ جڑا طارق جمیل صاحب کو ٹی وی تے سنتا ہے، وہ آندا میں ٹی وی تے روز سننا۔ تلمبے دا بندہ آکھے گا تو ٹی وی تے سننا، میں ہر روز سامنے بیٹھ کے سننا۔ وہ سینئر ہو گیا نا، ہو گیا۔ ایک بندہ تو کتھوں دا ہے؟ لاہور دا، وہ کتھے ہوندے نے؟ تلمبے۔ وہ آندا تو لاہور ہے، میں تلمبے دا۔ وہ تلمبے دے بندے ایک بندہ آندا تو کون ہے؟ وہ سکتا میں انہاں دا ہمسایا، میں ہر روز انہاں دی گلاں سننا۔ وہ ہور سینئر ہو گیا، ہور سینئر ہو گیا۔ تے جے کوئی بندہ آکھے بھائی جی میں او دا بیٹا، یہ دا مطلب ہے ہور سینئر ہو گیا۔ یہ دا مطلب جتنا بیگ تے جاواں گے سنیارٹی بڑھتی جائے گی، اور یار پیچھے جاواں گے تو سنیارٹی بڑھتی جائے گی۔ یہ چکری جدوں موٹر وے نہیں سی لنگی ادوں بھی تو چکری آئی سی نا، پھر ادوں گل ہور سی، اج گل ہو رہے۔ ایتھے بندہ گلاں کرن لگے، جڑا پرانا بابا نا وہ آکھے گا بہ جاؤ تینوں کسے گل دا پتہ ہے نہیں، موٹر وے کل بنی ہے۔ اسی ادوں تے جاننے جدوں پیدل پنڈی جاندے سن۔ یہ دا مطلب جنہ بندہ بیٹھ کے جائے گا سینئر ہوندا جائے گا۔ جنہیں نبی دی گفتگو ہی فتح مکہ دے سنی ہوئے، کمال ہے یار، کمال ہے۔ او بندہ اور ہے تے جنہیں ابتدائی اسلام قبول کر لیا نبی دی زبان سن کے۔ قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں۔ اللہ فرماندا ہے وہ بندے ان بندوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہیں فتح مکہ تے اسلام قبول کیتا ہے وہ بندہ اور ہے تے جنہیں ابتدائی اسلام تے نبی دی گفتگو سن کے اسلام قبول کیتا ہے وہ بندہ اور ہے۔ جیڑا 90 سال بعد آیا ہے وہ اوڈا سینئر نہیں، جیڑا 70 سال بعد آیا ہے وہ سینئر ہے، جیڑا 50 سال چاہے اور سینئر۔ شکریہ، ایک ہی بتھیرا ہے، باقی طرز یاد کر لو۔ جیڑا 20 سال دا آیا ہے انہیں نبی دی گل سنی ہے اور سینئر ہے، جیڑا 10 سالوں دا سنتا رہا ہے وہ اور سینئر ہے۔ اوے بندیاں نبی دی زبان چوں نکلیاں گلاں سن سن کے اسلام نو قبول کیتا۔ اے ساری دنیا دے بندے بڑے بڑے معتبر تے سینئر نے جڑے نبی دی زبان چوں قرآن تے حدیث سنتے رہنے، اے سارے رل کے او دے برابر کے میں آ جان گے جڑا جیب چوستا رہے۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے! نبی کی زبان سے سننا اور ہے نبی کی زبان چوس کے علم لینا۔ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے پوری زندگی کسے بندے کو مسئلہ پوچھا، جدو مسئلہ دسیا میرے مولا نے دسیا، اور کمال ہے کہ جدو مسئلہ دسیا ایک بندہ کہنے لگا حضرت علی نو، اے قبلہ جدو تہاڈے کو مسئلہ پوچھنے ہاں تسی سوچتے کیوں نہیں؟ فرمایا کی ہے تیرا مطلب؟ ہو سکے سوچ کے جواب دینا چاہیے۔ فرمایا کدی جواب غلط ہوا ہے؟ کہندا جواب بھی ٹھیک ہوندا ہے تیری عزت تو صدقے پیغمبر دے وسیع دی آواز آئی، سوچ سوچ کے جواب دینے ہوتے تو پیغمبر کی زبان چوسنے کا کیا فائدہ؟ سبحان اللہ۔ او دی زبان بے عیب ہے تے نبی دا ہاتھ ایڈا بے عیب ہے کہ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا وہ تیری کیا کر رہے ہیں؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ تیری بیعت کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر ایتھے مکا دینا جی یار زندہ صحبت قبول کرنا جی۔ میرے کو اس ویلے 51 منٹ ہو گئے اور سارا مصاحب دا بھی حصہ ہے، مولا تعالیٰ جزا دے دے۔ اے پیغمبر دی زبان اللہ دی وحی تو بغیر حرکت نہیں کر دی، اے پیغمبر دی زبان دا بے عیب ہون دی دلیل۔ پیغمبر دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اے بھی اللہ ایک کافی سی کہ اے نبی دی بیعت نہیں اللہ دی بیعت ہے، لیکن جدہ ہاتھ ہی کوئی نہیں وہ کہہ رہا سی ید اللہ ہے فوق ایدیہم۔ اللہ شاید بتانا چاہتے ہیں، شاید کی یقیناً بتانا چاہتے ہیں کہ میں ہاتھ نہیں رکھتا، میں اس بات سے بھی مبرہ ہوں، لیکن ید اللہ کہہ کے اللہ نے بتایا اگر کوئی میرا ہاتھ ہوتا سبحان اللہ تو اتنا ہی بے عیب ہوتا جتنا میرے نبی کا ہاتھ بے عیب ہے۔ یہ مطلب ہے نبی کے ہاتھ میں بھی عیب نہیں، بولو بولو، نبی کی زبان میں بھی عیب نہیں۔ کئی بندے اندر نے کام میں ٹھیک کرتا ہے گلہ ٹھیک نہیں کرتا، اور لوگ اندر نے یار کام ٹھیک کرتا ہے گل کرتا ہے تو پھر ساڑ کے رکھ چھڑتا ہے۔ کئی بندے اندر نے یار گلہ تو ٹھیک کرنا تو کام ٹھیک نہیں کرتا، کیونکہ گلہ کری دیا نے منہ نال ہے تو خیر کام کری دا ہتھا نہ۔ کئی بندے ہاتھ نہ کام کمال کرتے گلہ ایسی کرتے ہیں، لوگ آندے نے یار چوپی رہے نا تو کام کرتا رہو، کام تو ٹھیک کرنا، تو گلہ ٹھیک نہیں کرتا۔ جدہ ہاتھ بھی ٹھیک ہوئے کمال ہوئے، جدی زبان بھی ٹھیک ہوئے، اس بے عیب نو مصطفیٰ آندے نے نبی دی گل ہے تے کمال ہے کام میں۔ میرے لوگ دیکھو میں مکان لگا، نبی زبان استعمال کرے تے شک کوئی نہیں، بے عیب ہے تے نبی ہاتھ استعمال کرے تا بھی شک کوئی نہیں، بے عیب ہے۔ کدھرے نبی نے زبان استعمال کیتی ہے، کدھرے نبی نے ہاتھ استعمال کیتے نے۔ ایک موقع آیا جدو ہاتھ بھی استعمال کیتے نے تے زبان بھی استعمال کیتی ہے، تو وہ ہاتھاں تے علی نو اٹھا کے کہہ رہے سن من قل تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تاکہ کائنات کو پتہ چلے جو اٹھا رہا ہے وہ ہاتھ بھی بے عیب ہے، جو بول رہی ہے وہ زبان بھی بے عیب ہے۔ آپ سوچو علی کتنا بے عیب ہو۔ راضی رہنا، راضی رہنا میرے عزیزوں، یہ خاندان ہے جنہ میں اللہ نے عیب ہی نہیں رکھے۔ لڑائیاں بڑیاں بڑیاں عیباں تو ہوتی ہیں، لڑائیاں بچیاں تو ہو جاتی ہیں، لڑائیاں مستوراں تو ہو جاتی ہیں، لڑائیاں لنگ دیاں پنگ دیاں گلی محلے وچ دیوار رکھن تو لڑائی ہو گئی، لوگ آندے نے ایتھے نہ رکھو ایتھے رکھو، پھر لنگ دیاں لوگ آندے نے اس میں نو پیڑا ویکھیا اس طرح نہ ویندا تو پھر کر سکتے۔ یہ دا مطلب ہے کوئی لڑائی دی وجہ ہوتی ہے۔ اے قرآن کھلا میرے سامنے، جننے لوگ آل محمد نہ لڑے نے وہ وجہ ہی نہیں دس سکتے کہ وجہ کیا۔ مولا تو انہوں جزا دے رہے، وجہ نہیں دس سکتے، تو اڈا دشمن وجہ دسے گا
جہاں تا دشمن ہوگا وجہ دسے گا. اج دی میری گل میں تو وڈے لوگ بھی بیٹھے نے بزرگ تے میری گل یاد رکھنا, جہاں تہاڈے نال دشمنی کرے تے وجہ نہ دسے وہ صرف حاسد ہے. حاسد وجہ نہیں دس سکتا. قرآن اندر ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. جب اللہ فضل کرتا ہے نا تو لوگ حسد کرتے ہیں. انہاں دا حسد ہویا جی. دنیا دا پہلا قتل بھی حسد تو ہویا سی. حسد کیتا ہے, سکے بھرا نے بھرا دا حسد کیتا ہے. اس خاندان دا لوگاں نے اینا حسد کیتا ہے, اینا حسد کیتا ہے کہ دشمنی تک اتر آئے. 10 محرم دی دوپہر سی جدوں نواسہ رسول نے دوپہر دے عالم وچ کھڑا ہو کے تے سوال ایک بندے نوں کیتا ہے علی اصغر علیہ السلام دے دفن کرن تو بعد. علی اصغر علیہ السلام نوں دفن کرن تو بعد میرے مولا کھڑے ہوئے. اے او وقت سی میرے مولا تے جڑے 50 سال تو 55 تو اتے بندے بیٹھے ہو. بولو میرے نال کدی کدی ماں یاد آوندی ہے یا نہیں آوندی؟ آ جاندی ہے یار, ضعیف نوں بھی آ جاندی. صبح تو لے کے دوپہر ٹھڑن تک میرے مولا نے انج ماں نوں یاد نہیں کیتا. جدو علی اصغر نو دفن کر کے اٹھے رہنا مدینے والے منہ کر کے فرماندے نے اماں میں تھک گیا. مولا تو جزا دے. میرے عزیزو جناز جدو ہر گھر ٹھیک ہے, معاملہ ٹھیک سارے ٹھیک, دفن بھی کسی نے نہیں کیتا تے جنازہ بھی تیار ہے. نہ جنازہ بکھا کے اساں پیسے منگنے نہ کوئی شرارت ہے. اے اگر بندے جڑے اہل سنت دوست بیٹھے نے, جاوید چودھری صاحب ایک کالم لکھ دے نے ایکسپریس وچ. جاوید چودھری انہوں نے کالم چ لکھیا کہ میں مشورہ دینا گورنمنٹ نو کہ قائد اعظم دے بیٹی نال جیسا بھی تعلق ہے سن او دی بیٹی دی علامتی قبر بنا دے. علامتی قبر بنا دیو. قائد اعظم محمد علی جناح دے نال جگہ بتھیری پئی ہے. علامتی قبر آندے نے شبیر ہوں ویسے ہی علامتی قبر. علامہ اقبال دی بھی سنیا میں کہ ایران چ علامتی قبر یعنی جنوں محبت ہوئے علامتی قبر بنا کے لوگ فاتح شاتح پڑھ لیندے ہے نا. جویں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوندا, علامتی قبر بن سکتی ہے. ایڑا جنازہ آئے گا نا یہ جنازہ نہیں, علامتی جنازہ ہے. نہ شرارت ہے نہ کوئی پیسے کٹھے کرنا, صرف نبی پاک دی بارگاہ اپنا عقیدہ پیش کرنا کہ یا رسول اللہ تیری اولاد بے وارث نہیں. آج بھی وہ دے جنازے چکن والے موجود نے, آج بھی کندھا دین والے موجود نے تے آنسو بہان والے موجود نے. تواڈے متعلق جناب سیدہ نے دعا کروائی ہے نبی کو. شیعہ ہو گئے یا اہل سنت ہو گئے, جنہاں درد رکھتا ہے نا اہل بیت دا, خدا دی قسم حضرت امام حسین علیہ السلام نے دوپہر دے ویلے پوچھیا سی مینوں قتل کرن لگے ہو؟ کہنے لگے نے حسین ابن علی تیار ہو جا سی حملہ کرن لگے ہوں. میرے مولا نے فرمایا ایک گل کہہ کے میرے تے حملہ کر دے ہو, وہ گل تے دسو مینوں قتل کر کیوں رہے ہو؟ ایک دفعہ تے فرمایا نے کیا میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدل دیا ہے؟ کیا میں نے کوئی شریعت کا مسئلہ الگ بتا دیا ہے یا میں نے دین بدلا ہے؟ کیوں میں نے قتل کر دے ہو؟ پوری فوج جو ایک آواز آئی بغض نبی کا. ساڑھیاں دلاں چ تیرے پیو دا بغض ہے. اس بغض دی وجہ تو جنازے اس گھر چوں آباد رہو بھائی. بغض دی وجہ تو نکلے نے. بغض دشمنی نو آندے نے. بڑیاں بڑیاں میں دشمنیاں پیندیاں ویکھیاں نے. کی ہوندا ہے ایک گولی نال بندہ مر جاندا, ایک گولی نال ساری میگزین خالی کرن دا کی مطلب ہے؟ اور منگوا کے پھر پا کے کی مطلب ہے؟ 60 گولیاں مارن دا کی مطلب ہے؟ صرف غصہ نہیں اتر رہا تے بندے مار رہے ہیں. جڑا بندہ ایک گولی نال مار کے پھر دشمن 60 گولیاں ماردا ہے تے لہرا لہرا کے کلاشن کوف آندا ہے آؤ سانو جنازہ چوک کے بکھاؤ, میت چوک کے بکھاؤ. لیکن بڑے غصے والے بندیاں نوں بھی بندیاں گھنٹہ بھی انہاں اس طرح کیتا ہے, 1.5 گھنٹہ بھی کیتا ہے تے آخر تے کسے بندے وچوں ہی آکھیا ہے اور چلو بس کر. ہائے کدی آئی ہے میرے تک میں نہ یار ایک وقت آ جاندا ہے جدوں لوکی غصہ کر لیندے نے, بندہ مار دیندے نے, بیٹا قتل کر دیندے نے, پانجا او دا قتل کر, او دا بھتیجا قتل کر دیندے. ایک وقت آوندا جدوں لوگ آندے نے چلو یار ہن کنے بندے میرے نال بولے نے بس کرو. قرآن کھلا میرے سامنے سارا دن رسول دیاں تیاں ہی اڑیک دیا رہیاں. کوئی علی اکبر دے قتل تے آکھے بس کرو, کوئی حضرت عباس دی شہادت
علی اصغر دے قتل تے آندا بس کرو. کسے بندے بس نہیں کیتی. حد دے وے کہ بس کرنا تے کدھرے رہ گیا. دیگر ویلے لٹن آ گئے, اگلے پھڑ کے رسیاں پا لئیاں, کدی اس بازار تے کدی اس بازار. اس تو بعد جے کسے آ کے قبرہ بنائی دیتیاں نے. کیا امام حسین علیہ السلام دی قبر نو کئی باری ہڑوا کے ختم کرن دی کوشش نہیں کیتی گئی؟ کئی باری دریا دا پانی چھڑ کے ختم کرن دی کوشش نہیں کیتی؟ ایک گل تو اسی رونے ہاں, مسلمانوں تو انو مولا علی کی آکھیا سی کہ تساں او دیاں تیاں دیاں قبراں تے بھی ظلم کیتے, او دیاں بیٹیاں دیاں قبراں تے ظلم کیتے. جنازہ علی رضا علیہ السلام دا ہوئے, محمد تقی علیہ السلام دا ہوئے, سجاد علیہ السلام دا ہوئے, کسے معصوم دا جنازہ شبیہ تیار ہوئے. یہ ممکن ہی نہیں کہ بڑے تو بڑا عالم پڑھے تے کربلا نہ آوے. کربلا مصیبتاں دا او سمندر ہے جدے وچ قبلہ مصائب دے دریا آ کے ڈگ دے. کوثر نیازی صاحب پیپلز پارٹی دے مذہبی امور دے وزیر ہوتے سن, کو پرانے بندے جانتے ہیں کہ کوثر نیازی, انہوں دا جوان بیٹا فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ. اس تو بعد پھر وہ کام نہیں سن کر سکتے, پریشان رہتے سن. پٹو صاحب نے آکھیا پی انہوں کدھرے ایسے کام لاؤ ذرا بندہ کام دا ضائع نہ ہو جائے. انہوں نے ایک بندہ مجلس وچ لے گیا. جنازہ تیار, جنازہ تیار. پہلا تو میں اعلان ہی نہ کرنا, مہمانوں جنازہ تیار. کئی باری مہمان آ کے سائڈ تے بیٹھ جاندے نے, کوئی اوتھے بیٹھ جاندا ہے, کوئی بیٹھک چ بیٹھا ہے, کوئی اوتھے بیٹھا. مہمان آئے نے, انہاں میزبان تواڈے اوتھے موجود نے. جنازہ مدینے دے سید ہے, نام محمد تقی لقب ہے. الحمدللہ جنہ بندے میں نظر آ رہے ہیں, یقین کرو جنازہ اج پردے چ, لیکن ایک گل دی میں تسلی ہو رہی ہے, جتھے اینے بندے کٹھے ہوئے ہون بے وارث تو نہیں نہ ہو سکتا. یہ مطلب ہے الحمدللہ بے وارث دا جنازہ نہیں. یہ جڑے وارث بن کے بیٹھے اسی بہت چھوٹے لوگ ہیں یارا, بہت چھوٹے لوگ ہیں. جنازہ ہوئے محمد تقی علیہ السلام دا, چکن والا تے علی نکی ہونا چاہیے, لیکن اسی کمزور لوگ ہیں. لیکن مولا ذرا قبول کرنگے ساڑی اس حاضری نو. کربلا او سمندر ہے, میں عرض کر لگا سا. کوثر نیازی صاحب نے بندہ مجلس سے لے کے آ گیا. وہ مجلس جو اٹھے روندے روندے تے کہنے لگے اور مجلس ہوئی تو میں نے دسیں. وہ بندہ کہنے لگا جی ہوئی تو میں دساں گا. پھر دوسری کسے مجلس سے 2 ماہ بعد لے گیا تے کسے بندے دوجی باری مجلس سے بیکھیا تو مل کے کہنے لگا نیازی صاحب شیعہ ہو گیا ہو. انہاں کہا نہیں, مجلسہ تو انہوں میں بیکھ رہا, ایک مجلس سے بیکھیا میں پھر ایک مجلس سے بیکھیا. انہاں کہا نہیں میں شیعہ نہیں ہوں. انہاں کہا کیوں مجلسہ جاندے؟ انہاں کہا بیٹا سی خوبصورت سی, میرا سیاسی وارث سی, میرا تعلیمی وارث سی, میرے علم دا وارث سی, میرے کار دا وارث سی. جوانی چ ٹر گیا, بھولدا نہیں سی. ہائے تہاڈی تو صدقے آ. کہنے لگے بھولدا نہیں سی. انہاں کہا پھر؟ انہاں کہا یار مینوں ایک بندہ مجلس وچ لے گیا, بھول تے ادھر ہی گیا سی. جدن میں پہلے دن مجلس سے گیا ادھر ہی بھول گیا سی. اگلی مجلس سے میں تاں لبیے پھر یاد نہ آ جائے, پھر یاد نہ آ جائے. انہاں کہا بھولیا کیویں؟ اس کہا میں حیران ہو گیا, کربلا تے کوئی سمندر ہے کیویں؟ اس کہا میرے والا تے وچ لبدا بھی نہیں کیویں؟ اس کہا جدن میرے پتر دا جنازہ چکیا نے نا ادھر میں لگا کئی باری کندا دین کہ میں پتر نو آپ بھی دیا کروں. مینوں میرے محلے داروں تے دوستاں کیا ہاتھ مک گئی ہے, پتر بھی تیرا دنیا تو جائے آباد رہو تے چک کے بھی تو کھڑے. ہو سکے مینوں منجی نو کندھا کسے نہیں دین دیتا. جدن میں مجلس سے گیا ذاکر پڑھتا سی پیا, 56 سال دا ضعیف سی, 18 سال دا بیٹا سی, زمین تے پیر رول دے ہوندے سن تے پلے دا اشارہ کر کے ہمشیر نو بیاندا سی نکے نکے بچے پہ. میرے کو علی اکبر چکیا آباد اس سمندر صدقے
صدقہ جاواں صدقے جا صدقے جاواں درد اپنے دا اظہار کر رہے ہیں کیڑی کیڑی گل دسیے کتھے کتھے روئیے میرے عزیز دوستو پہلی گل تے لوگ کندھا نہیں دین دیندے حسین او مظلوم ہیں جس پتراں دیاں قبراں آپ بنا میں جتھے کر کے اٹھ کے کھلو کے ماتم داراں نے آکھنا نا یا حسین ایتھے میں جنازہ مگوا لینا تسی دیکھو اس خاندان تے جنازے انج تے کدرے نہیں ہوئی جویں انہاں خاندان نہ لوکاں دشمنی کیتی ہے انج دشمنی کدرے نہیں ہوئی تساں ویکھیا ہوے گا کہ جڑے ویلے جنازہ نکلدا ہے ساریاں بیبیاں اندر بیٹھ جاندیاں نے بھیناں دروازے تے کھلو بیبیاں بیٹھ جان گیاں بھیناں دروازے تے آباد رہو کھلو جان گیاں تے پھر کوئی بزرگ آکھے گا بیٹی ایتھے ہی رہنا مگر نہ بیٹی صبر کرو بیٹی صبر کرو جنازہ لے کے ٹر جان گے ساریاں بیبیاں اندر بیٹھ جان گیاں تے بھیناں کھڑیاں رہن گیاں اس وقت تک جدوں خالی چار پائی واپس لے کے بندے آن کے نا خالی ادو ایک گل خالی چار پائی لیاؤن والے نو بہن پوچھ دیئے میرے ویر دا گھر سونا بنایا جے نا میرے ویر دا گھر اچھا بنایا جے نا تھلے گدا پانا سی تھلے روئی پانی سی تھلے مسلح پانا سی لوگ پھر پیار کرتے ہیں پھر عزت نال اندر کھڑتے ہیں میرے عزیزو اس خاندان دے ایسے ایسے جنازے نے میں تو نکی دساں بھیناں دروازے کھلوتیاں سن خالی چار پائی آئے گی اس کردیاں ایسیاں تیاں میں ثابت کر سکنا جنہاں دے سامنے ویر جویں گیا سی اوویں واپس نہیں آیا گیا سی تے کفن سفید سی جدوں واپس جنازہ آیا تے کفن رنگین سی اس خاندان دے ایسے ایسے جنازے بھی اٹھے امام دے جنازے تو پہلا میں ایک گل کر لگا تو پھر میں جنازہ مگوا لینا ایک دعا کروں امام رضا علیہ السلام دا دن بھی انہاں دنوں چی منایا گیا اور حضرت امام محمد تقی دا بھی دعا تو سا کرنی ہے تو شاید آنسو آ جائے پھر اسی جنازہ پہنے دعا کرو کسے بہن دے سامنے او دے پرانو کوئی قتل نہ کرے سامنے بالکل سامنے اے بھی دعا تو سا آمین کہہ دیتا چلو مہربانی ایک اور دعا ایک دعا کرو جی سامنے کھلو کے ویکھے وہ بہن بھی تو پھر بہن ہی ہے وہ دے حوصلے تو میں دارائن قربان کروں خدا دی قسم سامنے کھلو کے بی بی ویندی سی تے ڈیگر والے ویر شہید ہوئے تے ڈیگر والے نہیں آئی اگلی رات بھی ویر اتھے ہی رہا تے بی بی نہیں آئی اگلا دن گزریا تے پچھلے ٹائم آئی نہیں اتھوں گزاری گئی ہے ٹردے اونٹوں زہرہ دی تھی ویر دی لاش تے ڈگی ہے تسی میرے لو ویکھ کے جملہ سنو پٹھے دا مزدور کیوں نہ ہو چھوٹے تو چھوٹا غریب تو غریب بندہ کیوں نہ ہوئے دوروں پہن آوے تے او دے ویر دا منہ پھولاں چ ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بندہ کلو آدھا کلو پھول لائے ہوتا ہے او دا دوست ہی لائے ہوتا ہے پھولاں چ سارے جان دیاں پہنا جدوں منہ ویکھن ہوندیاں تے منہ پھولاں چ ہوندا ہے شبیر او مظلوم ہے جدیاں ترے پہنا پتھراں جو منہ لبدیاں رہی فرماندیاں سن کدھر نظر آوے ساڈا مہر نبوت دا کدھروں نظر آوے ساڈا نبیاں دا ناز ویر جڑے ویلے پتھر ہٹے نے منہ نظر آیا یار آنکھوں نہیں آیا سر کٹ کے لے گئے سنوں کے سناتے کٹی گردن تے منہ رکھ کے زہرہ دی تیج دی آواز ہے صرف دسن واسطے اتریاں گلہ نہ کری گلہ نہ کری قبلہ تساں مجبوری آکھے نا بی بی دیا مجبوریاں ترائے پڑھ دینا زہرہ دی تھی نے ویر دی گردن تے منہ رکھ کے آکھیا کل ٹیگر ویڑے میں سامنے کھلوتی ساں ٹردی نہ اس والے ٹردی تے تیریاں رگاں دا خون اجے بند نہ ہوندا تے میں تیرے منہ تے آگ منہ رکھ دی اما دا جایا جدو میں تیرے وال آن لگی تے سجاد دے خیمے نو آگ لگ گئی میں بلدی آگ جو تیری نسل بچاندی رہی رات فرمائے ساری رات یتیمہ دے سر تے کھلو کے پیرا دین دی رہی تے آج بی بی فرمائے 11 محرم ہے تے جڈی میں آج اوکھی ہوئی ہیں 10 محرم نو بھی ایڈی اوکھی نہیں ہوئی اماں دی جائی کل شہید ہوئے نے سارے تیرے اپنے کل لڑو آج اوکھی کیوں ہوئی ہیں پردہ دارہ واسطے بڑا جملہ ہوئے گا بی بی فرمایا کل میرے ویر شہید ہوئے بیٹے قتل ہوئے میرا اکبر ٹوریا میرے قاسم دے ٹکڑے
یہ سارا کچھ ویکھنا مینوں سوکھا سی اج میں سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بندی رہی وے میں رول گئی جدو رباب نے ہاتھ ودھائے میں اجڑ گئی جدو لیلا نے کڑیاں اس ہائے دے وچ دوجی دعا کر لو پہلی میں دعا کیتی سی کسے بہن دے سامنے ویر قتل نہ ہوئے ایک اور تساں دعا کرنی ہے تو بالکل میں قریب ہاں سو میرا بھی آ گیا شاید تہاڈا بھی آ گیا دعا کرو بہن دے سامنے ویر قتل نہ ہوئے اچھا تے جے کسے بہن دور ہوئے او دے سامنے قتل نہ ہوئے ایک دعا ضرور کرو جیڑی بہن ٹری ہوئے نا او ویر تک پہنچے کوئی بی بی او سی آباد رہو جدے سامنے ویر شہید ہویا او دا درد وکھرا ہے ایک کتھوں ٹری سی تے ایران دیا جنگلاں جرول کے آباد رہو بھائی جنگلاں جرول کے دنیا تو ٹر گئی تے مرتی دی آواز پہ آؤندی سی رضا خدا حافظ اس مظلوم دے بیٹے دا جنازہ تیار جڑا اگے یہ ڈا کمزور ہو گیا ہوئے انہوں زہر دین دی لوڑتے نہیں آباد رہو جا جنہوں کربلا کھا گئی ہوئے ہائے ہائے جنہوں شام دا بازار ہی کھا گیا ہو میرا ہر امام قبلہ رویا ہے یعنی شام دیا بازاران رویا میں کی دساں ہر امام دا آخری وقت آیا تو کربلا نہ ہوئے حضرت جعفر صادق علیہ السلام دے مکان نو آگ لگ گئی آگ دے شولے اٹھے تے مولا چپ کر کے دن دے رہے جدو لوگاں آگ بجھا دیتی تے کسے آکے آکھیا مولا تیاں بچ گئیاں جی آگ بجھ گئی جی میرے مولا دی ہاں نکل گئی جدو ہائے صدقے جاواں جدو اچھی رویا نا میرا چھواں امام تے کسے بندے کولا کیا کیا مولا جدو تواں نکلے ہیں ادوں بھی چپ کیتے رہے ہوں جڑے ویلے شولے اٹھے نے ادوں بھی چپ کیتے رہے ہوں ہن اسی پہ دسنے پانی سٹ کے آگ بجھا دیتی ہے بجھ گئی ہے رو کے میرے مولا فرماندے نے میں بجھی نو نہیں روندا میں انہوں رونا جڑی بجھی نہیں جس آگ وچ پاج پاج کے میریاں دادیاں آندیاں سن بابا نہیں بجھدی آباد رہو ہر مظلوم قبلہ رویا نا اور رویا ہر مظلوم کربلا والے نوئے میں بھی اس جنازے تھے کربلا والے نوئے رون لگا ایس وجہ جنازہ بالکل تیار ہے جی ایک اور گل سنا حضرت امام حسن علیہ السلام دا آخری بیڑا سی امام حسین علیہ السلام چوڑی سر رکھیا سی منہ چو خون آیا میرے مولا نے تشت چلیا تے نال لا کے فرماندے نے حسن ویر دنیا چھڑ چل فرماندے نے اماں دا جایا خدا حافظ ایک واری میرے لوے جدو دوہاں شہزادیاں دی آپس وچ نظراں ملیاں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماندے نے اماں دا جایا مینوں پہلے تے کوشش کریں نانے دے نال دفن کر اگر کوئی نہ کرن دے تو پھر میں بقیچ دفن کر ٹھیک کفن فرمایا کفن تیرا تیار دفن دا انتظام فرمایا اتھے نہ ہویا تو اتھے کر دیں غسل آپ دیں گا کفن آپ پہنا گا چک کے آپ کھڑا گا حسن مجتبہ دے منہ جو ہائے نکلی تو میرے مولا منہ چم کے فرما دینے جگر تے زہر زیادہ اثر کر گئی حضرت امام حسن علیہ السلام بھی آخری بیڑے اے ہی فرمایا سی اماں دا جایا میں نو زہر اور کچھ نہیں آکھیا ہن میرے اندر ایک درد ہے جویں آخری بیڑے میرا سر تو چوڑی چ رکھ کے بیٹھا ہے یہ تیرے آخری بیڑے کون ہوئے گا جڑا تیرا سر گود چ رکھ کے آکھے تیرا کفن بھی تیار ہے تیرے کفن دا انتظام بھی ہو چکا ہے اے میرا بے کفن ویر اے میں دفن نہ ہون والا ویر یہ دا مطلب ہے جدو سارے معصوم کربلا نو روئے نے اس جنازے تے میں رون لگا کربلا نو میں کویت محرم پڑھیا تو ایک بندہ آ گیا عربی وہ سا کیا میں کئی بار آیا وہ چندہ شندہ بھی دیندہ سی اہل سنت سی وہ دسی میں ہر مجلس تے ہونا اہل بیت دا محب سی وہ سا کیا تین جماعتی ثانی نو اتھے میں حضرت زہرہ کا جنازہ اٹھتا بیٹھے پھر تو اس اگہ میں حیران ہو گیا اٹھ کے ماتمی آکھیا یا حسین 21 رمضان نو حضرت علی دا جنازہ اٹھیا تے اٹھ کے لوگوں آکھیا ہائے حسین 5 رجب نے موسیٰ کاظم دا جنازہ اٹھایا گیا
جدو آنا آدھے نے یا حسین جڑی میں مجلس اتنے پڑھی وہ 28 سفر سی رسول اللہ دا جنازہ بھی حضرت امام حسن دے جنازے دی شبی بھی دووے نانے نواسے دے جدو جنازے سامنے آئے تو لوگ آکھے نا ہائے حسین وہ کہنے لگا اس مولوی نے بلاؤ میں گل پوچھنی ہے ایتھے ہی مکان لگا میں کہا جی پوچھو اس عربی چ گل کی ترجمان وچ سی اس آخیا جدو کسے دا جنازہ چکدے ہو ہن چکن لگے نا محمد تقی علیہ السلام دا جدو چکدے ہو جدو اٹھ کے لوگ روندے نے تے آندے نے ہائے حسین جنازہ کسے دا ہوئی تے ہائے حسین میں او دا جواب دیتا ہوں سن لو تے میں اجازت لواں میں کہ قبلہ انہوں سمجھاؤ دراصل پاویں کسے دا مزدوراں چکے ہوئے پاویں کسے دا پترا چکے ہوئے پاویں کسے دا پردیسیاں چکے ہوئے کسے نہ کسے چکے ضرور ہے حسین و مظلوم ہے جدہ نہ کسے بنائے نہ کسے اٹھائے پہنا آنج کر کے بیاں ویندیاں سن تے رو رو کے بیاں دیا سن تیرا جنازہ بنانا رہا بھی کوئی ہن آخری جنازہ آخری گل کراں بندے بازار چ بیٹھے ہوندے نے جنازہ اندر ہوندا جویں اندر اتھوں آ رہے ادھروں ویکھن آ رہے میں اعلان کرنا لوگوں پتر رسول دے دا جنازہ زہرا دے لاڈڑے دا جنازہ پردیسی سید دا جنازہ اعلان میں کرن لگا ایک گل ذہن چ رکھنا سو میرا آ گیا آخری اس ماج دی مجلس دا باہر بندے بیٹھے ہوندے نے تے 4 نوجواناں نوں اندر کھلدے نے 4 بندے چک کے لیاونا نے جنازہ 4 نوجوان اندر جاندے نے ضعیف نہیں جاندے ضعیف گلی چ بیٹھے ہوندے نے 4 نوجوان جاندے نے وہ آندے نے 3:45 ہو گئے نے 4 بجے جنازہ چک لو بچے 4 اندر جاندے نے منٹ لگدے نے 1-2 اوتھے لگ جاندے نے 11 منٹ صدقے ہائے توڑی تو صدقے اوتھے لگدے نے 14-15 منٹ تے پھر کوئی بزرگ بوئے کے کھلو کے آندا ہے اوے بچیوں ٹائم ہو گیا اتنی دیر ہو گئی چک دے کیوں نہیں لو جی جنازہ چکن لگیا سی آخری گل سننا ایک نوجوان پار آ کے آندا بزرگو تھوڑا جا صبر کرو تیاں چکن نہیں دے دیا پیڑا چکن نہیں دے دیا چک دے ضرور اے جھامرے دے مومنو جنازہ چک لاؤ تی ڈکن والی کوئی نہیں جنازہ لے آؤ پھین روکن والی کوئی نہیں لیکن پھر بھی بے وطن دے جنازے تے وطن والے رون واسطے